ایک اور بزرگ تھے، وہ حافظ قرآن بھی تھے اور حافظ الحدیث بھی تھے۔ حافظ قرآن تو آپ نے سنے ہوں گے، حافظ الحدیث کا شاید آپ نے نام سنا ہو، لیکن آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ حافظ الحدیث کس کو کہا جاتا ہے۔ حافظ الحدیث اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کو کم از کم 1,00,000 حدیثیں بمے متن اور سند کے یاد ہوں۔ 1,00,000 کم از کم، اس کو کہتے ہیں حافظ الحدیث، جس کو کم از کم 1,00,000 حدیث یاد ہو، ان کا متن بھی یاد ہو، ان کی سند بھی یاد ہو، اور سند کے اندر کم از کم 3-4 راوی ضرور ہوتے ہیں، 3-4 راوی جو اس کو روایت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر 3 راوی بھی آپ لگاؤ تو 1,00,000 حدیثوں کی سند میں 3,00,000 راوی آئیں گے، 3,00,000 راوی۔ تو اس کو ان 3,00,000 راویوں کے نام بھی یاد ہوں اور وہ حدیث بھی یاد ہو۔ کم از کم 1,00,000 حدیثوں کا جو حافظ ہے بمے سند اور متن کے، اس کو کہا جاتا ہے حافظ الحدیث۔ ایک بہت بڑے حافظ قرآن بھی تھے، حافظ الحدیث بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، اور محدث بھی تھے، متکلم بھی تھے، بڑے خطیب بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہی وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک لڑکی میرے پاس سے گزری تو میں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا، بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ اب نظر اس پہ پڑ گئی، اب پڑ گئی تو پڑ گئی، ہٹا نہیں سکا، بات آئی گئی ہو گئی۔ مجھے تو کچھ خیال بھی نہ گزرا، یہ احساس ضرور تھا کہ یہ غلط ہو گیا، مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خیر، کہتے ہیں رات کو میں جب سویا اور صبح اٹھا تو میری عادت تھی کہ میں سب سے پہلے اٹھ کے تو میں تہجد میں اٹھتا تھا، اور تہجد میں اٹھ کے میں تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا۔ تو فرمانے لگے جس وقت میں پہلے تو بڑی مشکل سے تہجد میں اٹھا ہی نہیں جاتا تھا۔ یہ جو لوگ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے یا صبح تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے، اس محرومی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ وہ کہنے لگے بڑی مشکل سے اٹھا، اور جس وقت میں تہجد میں کھڑا ہوا تو میری زبان پہ نہ ثنا آ رہی تھی، نہ سورۃ الفاتحہ آ رہی تھی، باقی جو قرآن ہے وہ تو دور کی بات ہے، اور بالکل ایسے ہو گیا بلیک آؤٹ کہ نہ مجھے ثنا یاد ہے، نہ مجھے فاتحہ یاد ہے، نہ مجھے باقی کوئی قرآن کا حصہ یاد ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بڑا جھٹکا، لیکن نہیں، کچھ شے بھی ذہن میں نہ آئی۔ کہنے لگے میں نے نماز توڑ دی۔ نماز توڑنے کے بعد میں نے اپنے دماغ پہ زور لگایا تو قرآن کا کوئی حصہ میرے دماغ میں نہیں آ رہا، کوئی حصہ۔ پھر میں اٹھا اور اٹھ کے میں نے قرآن کریم لیا، اور قرآن کریم لے کے میں نے قرآن کریم کو کھولا، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس وقت میں قرآن کریم کو کھولتا ہوں تو قرآن کریم کے اوراق تو موجود ہیں، لیکن قرآن کریم کے اوراق پر لکھے ہوئے جو حروف ہیں وہ غائب ہیں، وہ غائب ہیں۔ کہتے ہیں الحمد سے لے کے والناس تک میں نے تمام اوراق پلٹے، لیکن کسی ورق پر مجھے کوئی ایک لفظ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا وہ جو زبانی حفظ تھا وہ بھی چلا گیا، اب یہ دیکھ کے پڑھنے کا جو معاملہ ہے یہ بھی چلا گیا۔ میں نے وہ قرآن کریم چھوڑا، میں نے دوسرا لیا، تو بہرحال میرے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ پھر میں نے احادیث کی طرف توجہ کی۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا 1,00,000 حدیثیں جس کو کم از کم یاد ہو۔ وہ کہنے لگے کہ جس وقت میں نے احادیث پہ توجہ کی تو مجھے ایک حدیث بھی یاد نہیں تھی، ایک حدیث بھی۔ تو میں ایک دم لپکا الماری کی طرف، اور میں نے حدیث کی کتاب نکالی کہ میں اس کو دیکھوں، تو کہنے لگے کہ میں اس کو بھی دیکھ کے بڑا پریشان ہو گیا کہ حدیث کی اس کتاب پہ کوئی ایک لفظ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا، سب اللہ نے پردے میں کر دیا، سب۔ اب میں بڑا پریشان ہوا، رونا شروع کر دیا، بلکنا شروع کر دیا کہ سارا قرآن بھول گیا اور 1,00,000 حدیثیں، اچھا جو حفظ پہ تھیں، حافظے پہ تھیں، وہ تو بھول ہی گئے، لیکن بدنظری سے جو نظر ناپاک ہوئی نا،
اللہ نے اس کی نحوست کا اثر یہ دکھایا کہ اللہ نے مشاہدے سے بھی اللہ نے اپنی آیات کو اور اپنے نبی کی حدیثوں کو غائب کر دیا۔ اس کے لیے پاک نظر چاہیے، پاک۔ اب یہ نظر پلید ہو گئی ہے، یہ اس قابل نہیں رہی کہ قرآن پہ پڑھے، یہ اس قابل نہیں رہی کہ حدیث میں پڑھے۔ اللہ نے مجھ سے وہ چھین لیا۔ فرمانے لگے پھر میں روتا رہا، اتنا رویا کہ روتے روتے میں بے ہوش ہو گیا۔ تو مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ تجھے ذرا بھی حیا نہ آئی کہ ہم نے تجھے اتنا نوازا، تجھے قرآن کا حافظ بنایا، تجھے اپنے نبی کے فرمان کا حافظ بنایا، پھر بھی تجھے شرم نہ آئی، پھر بھی تو نے میرے حکم سے عدولی کی، پھر بھی نافرمانی کی، اور یہ سزا ہم نے تمہیں دی ہے، اور ایک عرصے تک یہ سزا برقرار رہے گی۔ جب تک ہمیں منظور ہوگا تو اس کو برقرار رکھیں گے، اور اگر تو نے سچے دل سے توبہ کر لی تو پھر ہم تجھے معاف کر دیں گے، اگر باز نہیں آؤ گے تو ایمان سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے۔